السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس ویڈیو میں ایک دعا میں آپ لوگوں کو بتانا چاہ رہا ہوں۔ اگر اس دعا کی قیمت رکھی جاتی، بالفرض مان لیتے ہیں تو قیمت اگر 1 کروڑ بلکہ اس سے بھی زیادہ اگر اس دعا کی قیمت ہوتی تو لوگ جو ہے اس دعا کو حاصل کرنے کے لیے 1 کروڑ کا اس سے بھی زیادہ پیسے خرچ کر کے اس دعا کو لوگ حاصل کرتے کہ اس لیے کہ اس کے فائدے اتنے ہیں اور اتنا زبردست فائدہ ہے کہ ہر آدمی کروڑوں روپیہ خرچ کر کے اس دعا کو حاصل کرتا ہے۔ چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دعائیں ثابت ہے، حدیث کی دعائیں ہیں، قرآن و حدیث کی اس طرح کی دعائیں ہیں، اس کی کوئی قیمت نہیں، ایک حرف کا بھی نہیں، بلکہ ایک شوشے کا، ایک نقطے کا بھی کوئی قیمت آدمی ادا نہیں کر سکتا ہے۔ تو اس لیے میں جو ابھی بتا رہا ہوں کہ 1 کروڑ سے بھی زیادہ اس کی قیمت ہوتی، لوگ حاصل کر لیتے ہیں۔ چونکہ اس کے فائدے کے اعتبار سے میں یہ لفظ میں استعمال کرنا ہوں، ورنہ قرآن حدیث کی کوئی بھی دعا جو ہے اس کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ بہرحال چونکہ یہ دعا جو ہے آزمودہ ہے، مجرب ہے، لوگوں نے اس دعا سے فائدہ اٹھایا ہے اور بالکل اپنی آنکھوں دیکھا فائدہ لوگوں نے اس کو محسوس کیا ہے، اس لیے میں اس دعا کو خاص طور سے میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں اور اس دعا کا اہتمام کریں۔ حال ہی فی الحال کی بات ہے، حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ حضرت سید اظہر کریم صاحب دامت برکاتہم العالیہ، جو اڑیسہ کے رہنے والے حضرت تشریف لائے تھے ہمارے علاقے میں، حضرت اپنے ایک بیان میں فرما رہے تھے، اس لیے میں اس واقعے کو سنا رہا ہوں تاکہ آپ کو اس دعا کی اہمیت سمجھ میں آ جائے۔ حضرت نے واقعہ سنایا کہ میرے گھر کے اندر جو ایک مسئلہ پیش آیا، میری بہو کی آنکھ کی روشنی آہستہ آہستہ دن بدن جو ہے روشنی کم ہونے لگی۔ ڈاکٹر سے رجوع کیا، آنکھ کے ڈاکٹر سے رجوع کیا، ڈاکٹر نے کہا یہ ایک ایسا مرض ہے حضرت کہ اس میں آنکھ کی بینائی روشنی آج نکل جو ان کی ختم ہو جائے گی، یعنی نابینا اندھی ہو جائے گی۔ حضرت کو بڑی فکر لائی ہوئی تو حضرت نے کہا کہ آپ اپنے طور پر دوا علاج کریں، آپ تو صرف اتنے کا مکلف ہے کہ آپ دوا علاج کر سکتے ہیں، ورنہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں شفا تو اصل شافی اور شفا دینے والی تو اللہ کی ذات ہے۔ بہرحال اسی سال حضرت کو حج یا عمرہ کے سفر پر حضرت کو جانا ہوا۔ حضرت کے ایک رفیق دوست نے کہا، حضرت نے ان کے سامنے یہ مسئلہ رکھا تو حضرت نے کہا، حضرت سے کہا کہ حضرت میں ایک دعا جانتا ہوں، اگر آپ جو ہے اس دعا کا اہتمام اپنی بہو کو بول دے کرنے کے لیے، انشاءاللہ میں کہتا ہوں یقین کے ساتھ مجھے اس دعا کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ آنکھ کی روشنی اللہ مزید جو کم ہے اللہ اور زیادہ عطا فرما دیں گے اور آنکھ کے امراض سے، بیماریوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ حفاظت فرمائیں گے۔ پھر انہوں نے کہا کہ صرف آنکھ کی روشنی نہیں بلکہ اس کے 4 فائدے میں بتا رہا ہوں۔ ایک فائدہ یہ ہے کہ جذام یعنی کوڑھ کے مرض سے اللہ تبارک و تعالیٰ حفاظت فرمائیں گے، اور اسی طریقے سے پاگل اور دیوانہ آدمی نہیں ہوگا۔ جو اس دعا کو پڑھے گا پاگل اور دیوانہ مرنے سے پہلے وہ پاگل دیوانہ نہیں ہو سکتا، اس کا دماغ خراب نہیں ہو سکتا ہے انشاءاللہ۔ اور تیسرا فائدہ یہ ہے کہ فالج نہیں مارے گا، فالج کا اٹیک نہیں ہوگا، جس سے آدمی کا ہاتھ پاؤں جو ہے بیکار ہو جاتا ہے، جس کو ہمارے علاقے میں ہوا کا لگنا بھی بولتے ہیں، لہذا فالج کے مرض سے اللہ تبارک و تعالیٰ حفاظت فرمائیں گے۔ اور چوتھا فائدہ بتایا کہ انشاءاللہ اس دعا کو پڑھنے کی برکت سے آنکھ کی روشنی کبھی ختم نہیں ہوگی، نابینا آدمی نہیں ہوگا، اندھا بالکل نہیں ہو سکتا ہے۔ تو انشاءاللہ آنکھ کی امراض اور اسی طریقے سے کوڑھ کے مرض سے، جذام کے مرض سے، پاگل پنی سے اور فالج وغیرہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ بعض روایت میں آتا ہے گبرس یعنی سفید داغ سے بھی اللہ حفاظت فرمائے۔ تو 4 بڑی بیماری سے اللہ تبارک و تعالیٰ محفوظ رکھیں گے موت تک، اور اس کے علاوہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ دوسری بیماریوں سے محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ جب بڑی بیماریوں سے اللہ حفاظت فرما سکتے ہیں تو انشاءاللہ چھوٹی بیماری بھی اس سے بھی اللہ حفاظت فرمائیں گے۔ اس یقین کے ساتھ صبح میں اور شام میں، فجر کی نماز کے بعد اور اسی طریقے سے مغرب کی نماز کے بعد 3 مرتبہ صرف اس دعا کو پڑھنا ہے۔ دعا بالکل سہل، بالکل آسان ہے۔ چند مرتبہ سنیں گے، چند مرتبہ ویڈیو کو سنیں گے اور اس دعا کو سنیں گے تو انشاءاللہ یہ دعا یاد ہو جائے گی۔ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ العظیم وبحمدہ ولا حول ولا قوة الا باللہ، سبحان اللہ العظیم وبحمدہ ولا حول ولا قوة الا باللہ، سبحان اللہ العظیم وبحمدہ ولا حول ولا قوة الا باللہ۔ 3 مرتبہ صبح میں، 3 مرتبہ شام میں۔ خود بھی پڑھیں، بچوں کو بھی پڑھائیں، اور آپ کے جتنے متعلقین ہیں، جتنے آپ کے جاننے والے ہیں، سارے لوگوں کو اس ویڈیو کو شیئر کیجئے، بھیجیے، تاکہ سب لوگ پڑھیں گے، سب کو فائدہ ہوگا۔ اور جتنے لوگ آپ کے بھیجنے سے اس ویڈیو کا لنک بھیج دیجیے
कीजिए, दूसरे लोग इस वीडियो को देखेंगे, सुनेंगे, सब लोग पढ़ेंगे, इंशाअल्लाह आपको सवाब भी मिलेगा। और इंशाअल्लाह जितने लोग पढ़ेंगे तो अल्लाह जहाँ उन लोगों की इन अमराज से, बीमारियों से अल्लाह हिफाजत फरमाएंगे, मज़ीद अल्लाह तबारक व तआला आपकी भी हिफाजत फरमाएंगे। अब ये वाक़या मैंने सुना दिया, फिर इस दुआ का हदीस से मैं जो है आपको, मैं हदीस के हवाले से मैं आपको बता रहा हूँ। ये वाक़या जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में एक सहाबी के साथ जो है इस तरह का मामला पेश हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत पे हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और भी सहाबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत पे तशरीफ़ फरमाते हैं। एक बूढ़े सहाबी नहायत ही कमज़ोर, ज़ईफ़, बिल्कुल जो है किसी सहारे से, किसी तरीके से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत पे पहुँचे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उन्होंने कहा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि यहाँ पर आपको आने की क्या ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, ज़ईफ़ हो चुका हूँ और मेरी उम्र काफ़ी हो चुकी है और हड्डियाँ जो है चूरा चूरा हो चुकी है और इसी तरीके से चमड़ा जो है वो सुकड़ चुके, देख रहे मेरी जो हालत है। इस तरह उन्होंने एक मरतबा कहा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दोबारा कहो, क्या बोल रहे थे, क्या तुमने कहा? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोबारा कहलवाया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम जो अपनी तकलीफ़ को बयान बोल रहे हो, मुझसे सुना रहे थे, इस तकलीफ़ के कहने से और बोलने से अगल बगल के जो शजर हजर हैं, यानी दरख्त, पेड़ पौधा या इसी तरीके से पत्थर वगैरह जो है, तुम अपनी तकलीफ़ को जो बोल रहे हो, बयान कर रहे हो मेरे सामने, ये सारे शजर हजर जो है वो रोने लगे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अच्छा यहाँ आने का मकसद क्या है? तो उस सहाबी ने कहा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं ज़ईफ़ हूँ, कमज़ोर, मेरी हालत तो आप देख ही रहे, मुझे कोई ऐसी दुआ बतला दीजिए, सिखला दीजिए जो मुख्तसर व सहल हो, ताकि मुझे उस दुआ से फ़ायदा मुझे पहुँचे। तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही दुआ सिखलाई, सुबहानल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन चार अमराज से अल्लाह हिफाजत फरमाएंगे, जो हमने तफसील के साथ अभी बयान किया। तो लिहाजा आपसे एक मेरी दरख्वास्त ये है कि मेरी वीडियो में इंशाअल्लाह इस तरह की बहुत सारी दुआएं आपको मिलेंगी, बहुत सारी ऐसी मालूमात मिलेंगी जो आम तौर पर जो है लोग इस तरह की वीडियो लोग नहीं बनाते हैं। तो लिहाजा आप मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जो है शेयर कीजिए, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी वीडियो को और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों को भी शेयर करें। इंशाअल्लाह ये बेहतरीन हमारे लिए, आपके लिए, देखने वालों के लिए, जिनको आप भेजेंगे इंशाअल्लाह सब के लिए बेहतरीन सदक़े जारिया है। अल्लाह तबारक व तआला हमारे इस अमल को, अल्लाह तबारक व तआला हमारे इस काम को अल्लाह तबारक व तआला कबूल फरमाए और दुनिया और आखिरत में हम सब के लिए मग़फ़िरत का ज़रिया बनाए और दीन को फैलाने में ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह तबारक व तआला इसके ज़रिए से अल्लाह तबारक व तआला दीन फैलाने की अल्लाह हमें तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम।